حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے رمضان کے 27 روزے عافیت سے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ اگلے برس یہ جمعہ کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک بار پھر نصیب فرما دے۔ رمضان کا جو صلہ ہے، رمضان کا جو اجر ہے، وہ کم سے کم صلہ کیا ہے؟ وہ کم سے کم صلہ جنت ہے۔ اور بڑے سے بڑا صلہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ بڑے سے بڑا صلہ میں خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی باقی کسی نیکی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، رمضان کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ میں خود ہوں۔ اب اس میں انسان کو کیا ملے گا یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جنت تو کم سے کم صلہ ہے، اور یہ جو کم سے کم صلہ ہے یہ بھی ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ بھی سمجھ نہیں آتا کیسی عجیب و شان عظیم الشان جو نعمتیں جو ہے اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم سب کو اس رمضان کے بدلے میں، صلے میں، اجر میں اللہ کی رحمت سے جنت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو چند آیتیں، یعنی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں، چند آیتیں سناؤں قرآن کی کہ قرآن جنت کو کیا کہتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے، قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جنت اور دوزخ کے حالات پر مشتمل ہے۔ جنت اصل میں کامیابی کا نام ہے۔ آخرت میں جو کامیابی ملے گی اس کا نام جنت ہے، اور اس میں اللہ نے جو چیزیں سمجھائی ہیں، جو بتائی ہیں، جو نعمتیں، وہ اصل میں ہمارے لیے بتائی ہیں جو ہم سمجھ سکیں۔ ورنہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ماں کے اندر، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس دنیا کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں اپنے منہ سے کیسے کھاؤں گا، میں اپنے پاؤں سے کیسے چلوں گا، میں کیسے دوڑوں گا، کیسے بھاگوں گا، کیسے رہوں گا، اور کیا میں روشنی کے اندر رہوں گا تو اندھیرے کے اندر ہے۔ اس کو اگر روشنی سمجھائی جائے اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ روشنی کیا چیز ہوتی ہے، ایک بڑا گھر کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کو اگر یہ کہا گیا ہے کہ اے بچے ان قریب تو ایسی جگہ جانے والا ہے جہاں تیری اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا ہوگی، وہ کہے گا کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ یہ کروڑوں گنا دنیا بڑی ہے، کروڑوں بھی نہیں، اربوں ہے، لا انتہا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ کے چند انچ کی نسبت سے ہمارا صرف اپنا گھر جو کروڑوں گنا بڑا ہوتا ہے، اور پوری دنیا لگا لیں تو وہ تو بے انتہا گنا بڑی ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایسی جنت ملے گی یہ تمہاری اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی تو سمجھ نہیں آتا۔ کیوں؟ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں بند ہوتا ہے، ہم دنیا کے پیٹ میں بند ہیں۔ جو ہی اس پیٹ سے نکلیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ ہاں اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، حق فرمایا، ایسے ہی ہے۔ یہ سورہ زمر کی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، کہ جن لوگوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوگا۔ جنت کی شرط عمل صالح ہے، اور عمل صالح سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے ملے گی جنت۔ یعنی عمل صالح کس لیے کرنے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، ہم اللہ کی رحمت کو لے سکیں، حاصل کر سکیں۔ فرمایا کہ اس دن متقی لوگ جو ہیں، جنہوں نے اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، ان کو جنت میں گروپوں کے اندر گروہوں کے اندر بھیجا جائے گا۔ یعنی ایک ایک گروہ کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی خاص جگہ ہوگی جہاں پہ یہ روزے والے آ جائیں، یہ نماز والے آ جائیں، یہ حج والے آ جائیں، یہ لوگوں سے معاملات والے آ جائیں، یہ نیکی والے آ جائیں۔ اس طرح کا امکان ہے کہ یہ اکٹھا کر لیا جائے گا۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، زمرہ کہتے ہیں گروپس کے اندر، ان کو بڑے بڑے گروہوں کے اندر اکٹھا اللہ کریں گے۔
حتی اذا جاؤہا، پھر ان کو حکم ہوگا چلو جنت کی طرف. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. چلو جنت کی طرف. وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. گروپس چلیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور جو دربان ہوں گے دروازوں کے، جنت کے دروازوں کے دربان، وہ کہیں گے تم پر سلام ہو. یہ پہلی نعمت کہ فرشتے سلام عرض کریں گے. اے جنتیوں، ابھی جنت میں تم داخل نہیں ہوئے، تو فرشتے جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنتیوں کو سلام کریں گے. طب تم، کہے گا تم خوش رہو، اب تم پر سلامتی ہو اور تم ہمیشہ خوش رہو. فادخلوها خالدین، اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. ایک روایت میں آئے کہ بندہ جنت کے دروازے کو 40 برس دیکھتا رہے. یا اللہ تو نے کیا بنا دیا. کبھی آپ اندازہ کریں نا، دنیا کے اندر انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، بعض اوقات تو انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. آپ کبھی پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں، کیسے کیسے قدرتی مناظر ہوتے ہیں، انسان بعض اوقات حیرت سے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یا اللہ آپ نے کیا بنا دیا. تو یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. فرمایا جنت کا دروازہ ایسا ہوگا، اس کو دیکھتے میں 40 برس گزر جائیں گے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوگا. تو ان کو یہ خوشخبری دی جائے گی فادخلوها خالدین، کہ لوگوں اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی، جنتی کہیں گے داخل ہونے والے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. صدقنا وعدہ، آپ کا وعدہ ہم نے سچ فرمایا، جو وعدہ آپ نے کیا تھا ہم سے، یا اللہ تیرا شکر ہے وہ سچ ہوا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، اور آپ نے ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، جنت کی زمین، اس زمین کا آپ نے ہمیں وارث بنا دیا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے. جنت میں اب جہاں چاہیں گے رہیں گے، یعنی کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی وہاں پہ، ادھر رہیں ادھر رہیں، بے شمار اللہ پاک جگہ عطا فرمائیں گے، تو جہاں ہم چاہیں رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ نے فرمایا کیسا ہی اچھا یہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، نکموں کے لیے نہیں، عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیا ہوگا، کیسا ہی اچھا اجر ہے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور وہاں سے عرش کا منظر بھی نظر آ رہا ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ فرشتے اس کے گرد جو ہے گھیرا بنا کر کھڑے ہوں، اللہ کی عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں. وقضی بینہم بالحق، اللہ نے فرمایا پھر اس دن ہم انسانوں کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور جنت میں جانے والے سارے یہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، عالمین کے رب کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائی. یہ تو جنت کا داخلہ ہے، صرف جنت میں داخلے کا یہ منظر قرآن نے کھینچا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اس وقت کیا منظر ہوگا اور انسان کیا محسوس کرے گا اور کیا دیکھے گا. اب سورہ بہت سی صورتوں کے اندر یہ جنت کے مناظر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، جن میں سورہ واقعہ ہے، سورہ دہر ہے، 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، اور بھی بہت ساری جگہ. وہ سارے کے لیے تو بہت وقت چاہیے. سورہ دہر کی چند آیات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جنت کے اندر کا منظر کیا ہوگا. ایک منظر ہے جو اللہ نے صرف ہماری سمجھ کے لیے بیان کیا ہے، ورنہ تو جو اصل حقیقت ہے وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی. وہ تو جب وہاں پہنچیں گے تو پھر ہی اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام سے پانی پئیں گے، ایسی شراب پئیں گے، کان مزاجھا کافورا، کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. اب یہ کافور دنیا کا کافور نہ سمجھیں، کافور کیا ہے اللہ نے آگے بتایا. عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ کافور جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. اللہ نے آگے وضاحت کر دی، اس کا نام کافور ہے. عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے بندے پئیں گے. یفجرونہا تفجیرا، سبحان اللہ. اور یہ بندے اس چشمے کی جو شاخیں ہیں جس طرف چاہیں گے نکال لیں گے.
اللہ اکبر، نہریں نکلتی ہیں نا وہ سب ڈیم سے، تو یہ اس چشمے سے اشارہ کریں گے، ایک شاخ ادھر چل پڑے، پانی ادھر چل پڑ، تو پانی ادھر چل پڑ، تو ادھر اوپر آ جا، تو نیچے چلا جا، وہ چاہیں گے تو پانی اوپر کی طرف جائے گا، چاہیں گے تو نیچے کی طرف جائے گا۔ یہ جنت کا منظر ہے۔ پرندے اڑتے ہوں گے، جنتی چاہے گا کہ اس پرندے کا گوشت کھاؤں، ایک دل کے اندر خیال آئے گا، وہ پرندہ خود بخود ذبح ہو کے پک پکا کر پلیٹ کے اندر رکھ کر حاضر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جنتی جب کھا کر اس کی ہڈیاں جو ہے پھینکے گا تو وہ پھر نئے سرے سے پرندہ بن کر اڑ جائے گا اور کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی وہ یہ تصور ہم کر نہیں سکتے۔ اب دیکھ رہے ہیں چشمے کا جو تصور دیا اللہ نے، کبھی ممکن ہے کہ چشمہ اوپر کو چلے؟ ہم اپنے اشاروں سے ہم چشمے کی شاخیں نکال لیں، یہ کس کو نصیب ہوگا؟ جس نے دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی ہوگی۔ فرمایا کہ پھر متکئین فیہا علی الارائک، اور وہ بڑے بڑے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، جس سے بڑے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں پہ زیادہ سردی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی، یعنی معتدل موسم ہوگا۔ دیکھیں موسموں کی جو شدت ہے یہ بھی انسانوں کو پریشان کر دیتی ہے، زیادہ سردی بھی اور زیادہ گرمی بھی۔ فرمایا جنت اس مقام کا نام ہے جہاں موسموں کی شدت نہیں ہوگی، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھل جو ہے وہ خوشوں کے اندر ان کے پاس موجود ہوں گے، وہ بھی ان کے پاس خود حاضر ہو جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور جو برتن ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے، کھانے پینے کے برتن چاندی کے۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پینے کے برتن شیشے کے ہوں گے، اور یہ برتن بھی منتظر ہوں گے کہ ہمیں جنتی استعمال کرے، وہ بھی اس اجازت کے، اس اشارے کے منتظر ہوں گے کہ جنتی مجھے اشارہ کرے تو میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ قواریر من فضہ، ہوگا تو شیشہ، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ چاندی سے بنا ہوگا، یعنی چاندی کو اتنا باریک کر دیا جائے گا کہ وہ شیشے کی شکل اختیار کر لے گی۔ قدروہا تقدیرا، اور وہ بڑے ہی ایک سلیقے کے ساتھ وہ برتن جو ہے ان کے آگے سجے ہوں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور اس میں سے وہ پئیں گے ایسا پانی، ایسی شراب جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ پیچھے کہا نا وہ دوسری صورت میں کافور کی ہوگی، یہاں فرمایا زنجبیل۔ ویسے دنیا کے اندر اس کو کہتے ہیں ادرک کو، اب یہ وہ ادرک جو ہے دنیا کی ادرک نہیں ہے، یہ جنت کی ادرک ہے۔ زنجبیل کی، اچھا زنجبیل کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرما دیا عینن، یہ بھی ایک چشمہ ہے، جسے وہاں فرمایا نا کافور بھی ایک چشمہ ہے، زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے۔ فیہا تسمى سلسبیلا، جس کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے، جنت میں اس چشمے کو سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس کے اس میں سے آمیزش ہوگی اور اس شراب کا مزہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور فرمایا ان کے پاس جو ہے نوجوان لڑکے جو ہے ان کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ یعنی اللہ نے جنت کی ایک مخلوق پیدا کی ہے، جس طرح عورتوں میں حور ہے، تو نوجوانوں میں خادم جو ان کے خادم ہوں گے وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، وہ نوجوان لڑکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ، فرمایا جب جنتی ان کو دیکھے گا، تو ان کو دیکھے گا، حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جس طرح موتی بکھرے ہوتے ہیں، وہ جب دوڑتے ہوں گے تو ایسے محسوس ہوگا جس طرح موتی بکھرے ہوں گے۔ کبھی آپ تصور کریں نا، آپ کے گھر کے اندر ایک خوبصورت آپ کا اپنا بچہ، آپ کا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی گھر میں دوڑتا ہو تو کیسا خوبصورت منظر لگتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ تو یہ بھی موتیوں کی طرح جنتیوں کے آگے دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور تم فرمایا کہ اے جنتی تو جدھر دیکھے گا نعمتوں کی بارش دیکھے، ادھر نظر دوڑائے گا نعمتیں، ادھر نظر دوڑائے گا نعمتیں، اوپر نعمتیں، دائیں نعمتیں، بائیں نعمتیں۔ اللہ اکبر۔ میں تو اکثر یہ روایت سنایا کرتا ہوں کہ جنتی اپنی جنت میں بڑے مزے سے لیٹا ہوگا، اس کو بڑی پیاری خوشبو آئے گی، تو پوچھے گا فرشتوں سے یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ کہے گا تم سے اوپر والے درجے کا جو جنتی ہے
وہ اپنے بستر پہ لیٹا تھا، اس کو تھوڑا پسینہ آیا، اس نے کروٹ بدلی، اس کے پسینے کو چھو کے جو ہوا آئی ہے یہ اس کی خوشبو ہے۔ وہ کہے گا اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ نے اس کو ایسا مقام کس لیے دے دیا؟ اس کا کون سا ایسا عمل تھا دنیا میں جو مجھ سے زیادہ تھا تو اس کو یہ درجہ مل گیا۔ اللہ ذرا دیکھیے دنیا کے ہمارے ایک ایک سانس کی قیمت کیا ہے اور ایک ایک بول کی قیمت کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے اس نے دنیا میں تم سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، اب مقام یہ ملے گا۔ اللہ اکبر، یعنی ہماری دنیا کی قیمت یہ پڑنے والی، دنیا معمولی نہ سمجھو، دنیا ہماری یہ جنت ہے یہ جہنم ہے۔ ایک ایک سانس کی، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک پل کی، ایک ایک لفظ کی قیمت پڑنے والی ہے، اور اتنی قیمت پڑنے والی ہے کہ جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان۔ اب دیکھیں ایک درجہ بڑھ گیا تو اس کو اگلا درجہ مل گیا، وہ آپ کے لیے ایسا ہوگا جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ اس طرح کے ہوں گے، عالیہم ثیاب سندس، اب ان کے کپڑے، جو وہ کپڑے پہنیں گے جنتی، جو اوپر کا کپڑا ہے، جو اوپر کو پہننے کا کپڑا ہے وہ سندس اور استبرق کا ہوگا۔ یہ اس زمانے کے قیمتی کپڑوں کے نام ہیں۔ ایرانی کپڑے ہوتے تھے یا حضور کے زمانے میں، اس زمانے کے جو قیمتی ترین کپڑے تھے ان کا نام ہے۔ فرمایا جنت میں قیمتی ترین کپڑے جو تم تصور کر سکتے ہو یہ صرف اوپر پہننے کے لیے ہوں گے، نیچے کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یعنی وہ اس سے بھی قیمتی ہوں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور فرمایا پھر ان کو کنگن بھی پہنائے جائیں گے، زیور بھی پہنائے جائیں گے۔ جیولری ہے نا، جیسے جیولری دنیا کے اندر تو عورتوں کے لیے مخصوص ہے، جنت میں سب کو اللہ یہ عطا فرمائے گا، اور وہ بھی چاندی کے زیور۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک ایسی آیت آ رہی ہے کہ جو شاید ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ پورے قرآن میں یہ واحد آیت ہے، کبھی اس کو پڑھا کریں غور سے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تجھے اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائے گا۔ اللہ، ایک مقام وہ آئے گا کہ اللہ فرشتوں کو نہیں کہے گا، ایسا درجہ مل جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، تمہارا رب جو ہے، فرمایا ان کا رب، جنتیوں کا رب ان کو خود پلائے گا شرابًا طہورا، یہ پاکیزہ شراب جو ہے اللہ خود جنتیوں کو پیش فرمائے۔ اللہ اکبر، وہ کیا منظر ہوگا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ یعنی جنت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنا ضروری ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جنت کامیابی کا نام ہے، اور اس کامیابی کی معراج یہ ہے کہ اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور اس کی معراج یہ ہے کہ اللہ اپنے ہاتھوں سے، جیسے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، کہ اللہ خود جو ہے جنتیوں کو شراب طہور جو ہے پیش کرے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اصل تو حضور نے جو فرمایا کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی آپ کے دل میں جو بھی خواہش آئے گی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پر اس کا گمان گزرا۔ ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوگا، دل میں خیال آئے گا کہ یا اللہ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں حضور کی دعوت کرتا، کتابوں میں پڑھتے رہے صحابہ حضور کی دعوت کرتے تھے، میرے آقا صحابہ کے گھروں میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں کھانا نوش، یا اللہ وہ کیسا منظر ہوگا۔ یا اللہ تو نے مجھے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا تو کیا آج نہیں اپنی خواہش پوری کر سکتا؟ اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ کو دعوت دیتا، آپ میرے گھر تشریف لاتے، میں آپ کی زیارت کرتا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، آپ کی قدم بوسی کرتا، آپ کے حضور جو ہے آپ کے ہاتھ دھلاتا، آپ کے حضور کھانا رکھتا، آپ کھانا نوش فرماتے، میں آپ کا بچا ہوا کھانا کھاتا۔ یا اللہ یہ میری خواہش تھی، میری پوری نہیں ہو سکی دنیا میں، یہ میرے مالک کو کیا یہاں نہیں پوری کر سکتا؟ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں، جنت میں تیری ہر خواہش پوری ہوگی، جا تو حضور کو دعوت دے۔ یہ بندہ جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے آئیں گے انشاءاللہ، تیرے گھر آئیں گے۔ اب وقت طے ہو جائے گا، دن طے ہو جائے گا، ٹائم طے ہوگا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنتی کے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اس جنتی کے گھر جانے کے لیے چلیں گے۔ اور جب آقا چلیں گے تو کہتے ہیں ان کے خادم بھی ساتھ چلتے ہیں،
باقی نبی بھی ساتھ چلتے کہ آقا جب جا رہے ہیں تو ہم بھی حضور کے ساتھ جائیں گے، امام الانبیاء کے ساتھ ہم بھی جائیں گے، جس طرح سب نے نماز پڑھی تھی معراج کے موقع پہ حضور کے پیچھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور جب جنت وہ چلیں گے، ان کی امتیں کہیں گی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو لے کر اس ایک وسیم بلاک حسن ٹاؤن کے جنتی کے گھر میں جائے گا۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اللہ کرے ہم سبھی ہوں۔ تو جائیں۔ اب یہ سارے کے سارے انبیاء، ان کی ساری امتیں، اور پھر حضور کی ساری امت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ایک طرف، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، کیا منظر ہوگا۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں اس جنتی کے گھر میں آئیں گے، اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے۔ اور جب تشریف لائیں گے تو حدیث میں آتا ہے اس کے لیے کتنا بڑا انتظام کرنا پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا انتظام جو ہے اس جنتی کے اپنے گھر سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر۔ تو اس جنتی کا سارا انتظام جو ہے اس کے اپنے گھر سے پورا ہو جائے گا، تو کہیں سے مانگنا نہیں پڑے گا کہ تم پلیٹ دے دو، تم چمچ دے دو، تم یہ دے دو۔ اتنا بڑا انتظام، سارے امام الانبیاء، ان کی پوری امت، سارے انبیاء، ان کی امتیں، صحابہ سارے کے سارے، اور یہ انتظام اس جنتی کے گھر سے پورا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے جنت۔ کبھی قرآن کو اس نظر سے بھی پڑھا کریں کہ اللہ نے وہ کیا مناظر پیش کیے ہیں۔ میں تو چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور بے شمار صورتوں کے اندر بکھرا پڑا ہے کہ کیا کیا منظر ہوگا۔ اور یہ وہ منظر ہوگا جو بالکل ابتدائی درجے کی چیزیں ہیں، جن کی ہماری عقلیں سمجھ سکتی تھیں۔ اللہ نے وہ الفاظ بیان فرمائے ہیں جن کو ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی تھیں، وہ اللہ نے بیان نہیں فرمائے۔ وہ تو انشاءاللہ وہاں جا کر دیکھیں گے۔ اللہ ہمارے روزوں اور نمازوں کو قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں اپنی رحمت سے ہمیں وہ مقام نصیب فرما دے جہاں ہم حضور کی بھی زیارت کریں اور خود اللہ رب العزت کا دیدار کریں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔